अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी अभी जो मंज़र मेरी आंखों ने देखा और जो कानों ने सुना, गोया उसने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर मेरे सामने वो कुर्सी पर बैठी किस कदर सुकून से खाना खा रही थी, यूं बेनियाज जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका काला सा आम सा रंग एकदम चमकने लगा। मुझे वो बेटी नहीं एक मर्द लग रही थी, ऊंचा लंबा चौड़ा पूरे तमाद बेखौफ मर्द। मेरा दिल चाह रहा था मैं उसके सीने में मुंह छुपा लूं, फिर रोऊं धाड़े मार मार कर। मैंने तो अपनी बेटी को ये सब कभी भी नहीं सिखाया, फिर मेरे सिखाए बगैर उसे ये सब कैसे आ गया। मैं खुद जो एहसास कमतरी की मारी हुई नाकाम और मायूस औरत हूँ, इस कोहरे नायाब को कैसे जन्म दे सकती हूँ। उसे कौन सा गुण कौन सा हुनर आता था जिसने उसे मुकम्मल कर दिया था। धीरे धीरे मैं पलकें झपकने लगी। मैंने दीवार से टेक लगा के आंखें बंद कर ली। आंसू मेरे गालों को भिगोने लगे। अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, ये दुख या तकलीफ़ के आंसू नहीं। बाज़ औक़ात इंसान जब बेइंतहा खुश होता है तो शिद्दत जज्बात से उसके आंसू बहने लगते हैं। मेरा दिल चाह रहा है 23 साल बाद आज मैं बिलाखिर हंसूं, कह लगाऊं, रक्स करूं, चीखूं चिल्लाऊं, हर एक को बताऊं कि मैंने वो ख़जाना पा लिया जो पिछले 22 साल से मेरे पास नहीं था, और उनसे कहूं कि यमुना, हाँ यमुना मेरी बेटी मेरे लिए वो ख़जाना है जो आज तक मेरे पास था लेकिन मुझे एहसास नहीं था। आप मुझे नहीं जानते, पिछले बहुत सालों से कोई भी नहीं जानता। मैंने कभी आपको अपने बारे में बताया ही नहीं। मेरा नाम सारा रियाज है। सारा रियाज नहीं बल्कि सारा जहां ज़ेब। सारा रियाज तो 23 साल पहले था। मैं कौन हूँ ये मुझे 42 साल बाद पता चला है। जी हाँ, आज से 42 साल पहले मेरे माँ बाप के घर एक इंतहाई आम से सांवले वजूद ने जन्म लिया। सबको हैरत हुई, सांवली रंगत, इतनी सांवली, ये तो बहुत काली है। हमारी तो पिछली 7 पुश्तों तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरी दादी ने मुझे गोद में उठाते हुए हैरत ज़दा होकर कहा। मेरी फूफो ने बात हंसी में उड़ाई, मगर बात हंसी में ख़त्म नहीं हुई। मैं 2 खूबसूरत तरीन बहनों और 2 हसीनों जमील खूबरू भाइयों के बाद इस दुनिया में आई थी। माँ बाप की आखिरी औलाद थी। फितरी तौर पर उन्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा न हुआ। मेरे रंगो रूप ने शायद उनके और मेरे दरमियान बहुत फासला खड़ा कर दिया। बचपन में अगली डकलिंग की कहानी मैं बहुत शौक़ से पढ़ती, बार बार पढ़ती। मुझे अपना वजूद भी अगली डकलिंग ही लगता, मामूली, आम और बदसूरत। मुकम्मल इंसानों की दुनिया में किसी इंसान की छोटी सी महरूमी भी उसे कॉम्प्लेक्स बना देती है। मेरा जुर्म तो बहुत बड़ा था। मैं काली थी, एक काली औरत। इससे एहसास कमतरी के बाइस मैं अपनी ज़ात में सिमटती चली गई। मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है मैंने बहुत ही पहले फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जब मैं किसी महफ़िल में आकर बैठती, अपनी कम सूरती के बाइस उस महफ़िल की तवज्जो का मरकज़ बन जाती। लोग सर से पैर तक मुझे और मेरे गोरे चिटे बहन भाइयों को देखते और दिल ही दिल में मुआजना करते। एक आध तो कहने से भी ना चूकता, ये जाने किस पे चली गई आपकी बेटी। भाई, आप इसकी पैदाइश से पहले कौन सी फिल्में देखती थी भाभी। बस ये जुमले जैसे मेरे जहन पर नक्श होते गए। मैंने लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दिया। पढ़ाई से भी मेरी दिलचस्पी ना रही। दिल उचाट हो गया हर चीज़ से। घर वाले समझते शायद मैं आदम बेजार नालायक सी लड़की हूँ। कुछ खामियाँ मुझे अल्लाह ने दी थी, बाकी सब मेरे घर वालों ने। ज़िंदगी में मुझे अल्लाह की अता करदा खामियों ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या मेरे घर वालों की अता करदा खामियों ने, इसका फ़ैसला आपको करना है। फिर भी अपने तमाम तर एहसास महरूमी के बावजूद अजीब बात थी, मुझे अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत थी। उनकी दूधिया रंगत, तीखे नैन नकुश मुझे वो देवी देवताओं जैसे लगते। मैं उनके आगे पीछे फिरती, उनके नखरे उठाती, सोचती थी खूबसूरत लोगों को सब सजता है। मैं जानती हूँ मैं उतनी बदसूरत नहीं जितना खुद को समझने लगी थी। सिर्फ एक सांवली रंगत ने
مجھے زندگی بھر کے لیے ایک برزخ میں ڈال دیا، اور اس برزخ سے میں پھر 42 سال بعد ہی نکل پائی۔ وقت گزرتا گیا، جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی، شعور بھی بڑھتا گیا۔ لوگوں کا مجھے دیکھنا، دھتکارنا، مجھ میں اور میرے بہن بھائیوں میں فرق کرنا اب مجھے زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اللہ سے کہتی رہتی، اللہ تو نے مجھے کالی عورت کیوں بنایا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کالی عورت ہونا کتنا بڑا عذاب ہے؟ میرے تینوں بہن بھائیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ وجہ پھر وہی تھی، خوبصورتی۔ سب کو ایک سے بڑھ کر ایک حسین شریک حیات ملا تھا، مگر میں ان سب نئے رشتوں کے لیے بھی نند یا سالی نہیں، صرف ایک کالی عورت تھی۔ اور پھر پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں نے دل میں خواہش پالی، چاند کو پانے کا خواب دیکھا۔ میری خواہش تھی کہ میں خوبصورت نہ سہی، میرا شوہر بہت خوبصورت ہو، میری کالی رنگت سہی، اس کی رنگت بے انتہا سفید ہو۔ اور کیا آپ کو یقین آئے گا کہ خدا نے میری یہ دعا قبول کر لی؟ ہمارے خاندان میں کم عمری میں ہی شادی بھلے نہ سہی رشتہ طے کر دیا جاتا، مگر یہاں BA کرنے تک بھی خاندان میں کسی نے جھوٹے منہ بھی میرا رشتہ نہ پوچھا۔ میرے والدین اب میری طرف سے پریشان رہنے لگے تھے۔ میں جانتی تھی میں ان پر بوجھ بن چکی ہوں، کسی طور میں یہ بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں بس میں نے یہ کیا، سارے گھر کے کام، ساری ذمہ داریاں میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لی، مبادا کوئی بوجھ سمجھ کے مجھے باہر پھینک دے۔ اوہ سچ یاد آیا، میں تو آپ کو بتا رہی تھی کہ خدا نے میری دعا سن لی۔ ایک دن جب میرے ابو نے اپنی بہن کے سامنے میرے رشتے کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا، تو اگلے ہی دن پھپھو نے اپنے اکلوتے لائق فائق حسین و جمیل بیٹے جہاں زیب کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ سکتہ اگر گھر والوں کو ہوا تھا تو ہکا بکا میں بھی رہ گئی تھی۔ میں نے خدا سے صرف خوبصورتی چاہی، اس نے تو جیسے خوبصورتی کو نگینے میں پرو کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ جہاں زیب ایک بینک میں کام کرتا تھا، MA اکنامکس کیا ہوا تھا، پورے خاندان میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت قابل تھا۔ میرے گھر والوں کو بھلا اس رشتے پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہیں بھی یہ خدا کا کرم لگا، سو فوری طور پہ رشتہ قبول ہو گیا۔ 1 ماہ بعد ہی میری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ ہر انسان بوجھ کو جلد از جلد اپنے کندھوں سے اتار پھینکنا چاہتا ہے، یہی جلدی میرے ماں باپ نے کی۔ پھر بھی میں اس جلد بازی سے ناخوش نہیں تھی۔ اور پھر جب جہاں زیب کو پتہ چلا کہ اس کی ماں نے اس کا رشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، گھر ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ جب مجھے پتہ چلا میری جان سولی پہ لٹک گئی۔ آپ کو پتہ ہے تماشا ہونا کیا ہوتا ہے؟ میں بچپن سے ایک تماشا بنی ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، دولہا کی تلاش ساتھ ساتھ جاری تھی۔ بالآخر پھپھا جی کی یہ دھمکی کہ وہ جہاں زیب کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، اخبار میں اشتہار دینے جا رہے ہیں، کام کر گئی۔ وہ شادی سے کچھ دن پہلے ہی واپس آ گیا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ جہاں زیب پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا تو میں اپنے گھر کی سب سے آخری فرد، اس لیے دونوں طرف سے خوب اچھا انتظام کیا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے شادی والے دن میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر جہاں زیب کو اس بات پہ یقین نہ تھا، وہ وقتی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے پہلی رات ہی کمرے میں آتے اس نے کہا تھا، سب جانتے ہیں یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، تم بھی اس سے بے خبر نہیں ہو۔ سارا، کیا تم کسی بھی لحاظ سے میرے قابل ہو؟ میرے ساتھ چلتی اچھی لگو گی۔ میں نے کبھی کالا لباس نہیں پہنا، اور کالی بیوی، اس کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ تم قبول کرو یا نہ، میں دوسری شادی کروں گا اپنی مرضی کی عورت سے۔ طلاق لینا چاہو گی وہ دے دوں گا، علیحدہ ہونا چاہو تو بھی تمہاری مرضی۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جہاں زیب کے لہجے کی تلخی اور بے اعتنائی سے مجھے 1% بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ اتنی تذلیل کے باوجود میں خوش تھی کہ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں کوئی خدشہ نہیں جگایا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں اس کی اتنی خدمت کروں گی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بس مجھے اس کا دل ہی تو جیتنا ہے، مگر بس دل ہی تو جیتا نہ جا سکا۔ جہاں زیب کا میرے ساتھ سلوک کیسا تھا میں کسی کو کیا بتاتی، فائدہ بھی نہیں تھا۔ سب کے سامنے ظاہر کرتی خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ حقیقت بھی تو یہی تھی کہ زندگی میں اب تک میرے حصے میں آنے والی سب سے قیمتی شے جہاں زیب ہی تھا۔ جہاں زیب معمولی باتوں پہ مجھ سے لڑتا، مجھے میری رنگت، میری شکل کے تانے دیتا، بعض دفعہ چیزیں اٹھا کر پھینکتا، زیادہ غصہ آتا تو خرچ بند کر دیتا، مگر مجھے کسی بھی بات کا برا نہ لگتا۔
مجھے تو یہ سب اس کی ادائیں اور نخرے لگتے، میں مزید اس کے عشق میں مبتلا ہوتی جاتی۔ بعض اوقات مجھے اس پہ اتنا پیار آتا، دل کرتا اسے سجدہ کروں۔ آپ مجھے پاگل سمجھیں یا کفر کا فتویٰ لگائیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے جہاں زیب کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہ آتا تھا۔ اس پہ ہر رنگ جچتا۔ صبح تیار ہو کے دفتر جانے لگتا تو میں ٹکٹکی باندھے سے دیکھتی رہ جاتی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میری کوئی خدمت، کوئی تابعداری اسے پسند نہ آئی۔ پھر انہی دنوں میرے ہاں یمنا کی پیدائش ہوئی۔ اس کی پیدائش سے پہلے میں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت دعائیں کی تھیں کہ میری اولاد کی رنگت مجھ پہ نہ جائے۔ میں کالی ہوں بھلے، مگر میری اولاد بہت خوبصورت ہو، اپنے باپ کی طرح گوری، تاکہ میرا احساس محرومی ختم ہو سکے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بھی خیال تھا، خوبصورت اولاد ہوئی تو جہاں زیب کے دل میں میری قدر پیدا ہو جائے گی۔ یمنا نے میری ہی شکل اور رنگت چرا کر میرے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ میں یہ بازی ہار گئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل چاہتا میں زور زور سے رو۔ میری طرح اسے بھی 2 نمبر کا انسان بن کے زندگی گزارنی ہوگی، سمجھوتوں اور پچھتاووں کی زندگی۔ یمنا کی پیدائش پر کسی بھی طرف سے جوش و خروش اور خوشی کا اظہار نہ کیا گیا۔ جہاں زیب کبھی کبھار یمنا کو پیار کرتا، اسے اٹھاتا تو مجھے اپنا وجود قیمتی نظر آنے لگتا۔ یمنا 1 سال کی تھی جب پھوپھا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے 3 ماہ بعد جہاں زیب نے دوسری شادی کر لی۔ خاندان میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ ہاں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ جہاں زیب کی دوسری شادی پر میں جس قدر پرسکون تھی، میرے گھر والے اسی قدر طیش میں تھے۔ وہ تو مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ مجھے کہا تھا میں ان کے ساتھ چلوں، جہاں زیب کو چھوڑ دوں۔ گھر کو چھوڑنا، طلاق لینا بہت آسان ہوتا، مگر ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گھر رہنا اور طلاق یافتہ کی زندگی گزارنا بہت مشکل۔ اس لیے اپنے گھر والوں کی ہر ناراضگی سہنے کے باوجود بھی میں اپنے فیصلے پہ اٹل رہی۔ میں نے صبر کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے صبر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر جب میں نے پہلی بار سویرا کو دیکھا، دیکھتی رہ گئی۔ بہت دیر تک میں اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا پائی۔ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مکمل حسن کو اگر کوئی انسانی شکل میں دیکھ سکتا ہے تو وہ سویرا تھی۔ جہاں زیب کے کسی کولیگ کی بہن تھی، 1-2 دفعہ اس کے گھر گیا، وہیں دیکھا تھا۔ کولیگ کو ساری کہانی سنائی، وہ بھی مان گیا۔ سویرا کی 5 بہنیں اور بھی تھیں جن کے لیے رشتے کی تلاش میں ان لوگوں کو بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ انہیں تو جہاں زیب کا گھر بیٹھے رشتہ آنا بھی خدا کی غیبی مدد لگا۔ اور پھر جہاں زیب شادی کے 1 ماہ بعد ہی اپنی بیوی کو پھپھو کے احتجاج کے باوجود گھر لے آیا۔ پھپھو نے اس سے بات کرنا تو درکنار، اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کیا۔ جہاں زیب نے سویرا کو مجھ سے نہیں ملوایا تھا، میں نے اسے دور سے ہی دیکھا تھا۔ حالانکہ میں ملنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں جہاں زیب کیوں خائف تھا۔ سویرا کو دیکھ کر میرے وجود میں کوئی ہلچل ہوئی، نہ طوفان اٹھا۔ آخر اس نے میرا کیا لیا تھا؟ اور پھر وہ شادی کی پہلی رات تھی جو میں نے اور جہاں زیب نے ایک چھت تلے ہوتے الگ کمروں میں گزاری۔ پوری رات یمنا بھی میرے ساتھ جاگتی رہی۔ میں اسے گود میں لیے یہی سوچتی رہی، کیسا کون سا کام کروں، کیا ترکیب لڑاؤں کہ گھر کی چھت اور شوہر کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدمت کا۔ پہلے میں پھپھو اور جہاں زیب کی خدمت کرتی تھی، اب میں نے سویرا کو بھی اپنے آقاؤں میں شامل کر لیا۔ اگلے دن میں نئے جذبے سے اٹھی، ان دونوں کا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا۔ جب سویرا اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی تو میں نے اسے ناشتے کے بارے میں بتایا۔ نہیں، میں اور جہاں زیب ابھی صرف چائے پئیں گے، بڑی عجیب نظروں سے اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور جب میں نے بتایا کہ چائے میں بنا چکی ہوں تو وہ جھنجھلا کے بولی، جہاں زیب صرف میرے ہاتھ کی چائے پینا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا، چائے تو وہ میرے اور پھپھو کے ہاتھ کی بھی پی لیتے ہیں۔ پینے میں اور پسند ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے، اس نے بڑے جتاتے ہوئے انداز میں مجھے کہا، اور مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے چہرے کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ شرمندگی محسوس نہ کی، کچن سے باہر بھی نہ گئی، اسے چائے کی مختلف چیزیں پکڑاتی رہی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ میری حرکات کو دیکھتی رہی۔ آج سے پہلے تک میں کچن میں آنے سے پہلے ہلکا پھلکا میک اپ کر لیا کرتی تھی، مگر اب مجھے یہ سب بیکار لگ رہا تھا۔ ساری چیزیں بھی اپنے چہرے پہ تھوپ لوں تو کیا سویرا جتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں؟ پھر کیا فائدہ؟ یہ خیال آتے ہی میں نے ڈریسنگ پہ پڑا میک اپ کا سارا سامان درازوں میں لاک کر دیا۔
اور پھر زندگی میں نہ کبھی مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ میں نے کبھی وہ سامان خریدا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں جہاں زیب اور پھپھو کے ساتھ ساتھ میں نے سویرا کے لیے بھی اپنی ذات کو سراپا خدمت بنا دیا۔ میں سویرا کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، کچن کا بھی کوئی کام وہ نہ کرتی۔ جواباً کبھی کبھار وہ مجھ سے ہنس کے بات کر لیا کرتی یا یمنا کو پیار کر دیتی۔ میرے دل میں یہ خوشگمانی جنم لینے لگی کہ شاید سویرا کی اتنی خدمت جہاں زیب کو میرے لیے موم کر دے، مگر نہ جانے کیوں کیسی قسمت تھی میری۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں زیب کا رویہ میرے لیے بد سے بدتر ہوتا گیا۔ میں نے اس سے کبھی بھی کوئی گلہ نہ کیا تھا، نہ اپنے حق تلفی پہ ناراض ہوئی۔ میری شکل ہی کہاں تھی گلہ کرنے یا ناراض ہونے کی، مگر ایک شام پھپھو نے ہی اسے کہا، دونوں بیویوں میں انصاف کرو۔ جہاں زیب نے تو بھی کچھ بھی نہ کہا تھا، البتہ سویرا نے اسی وقت شور بپا کیا۔ پھر کئی دن اس نے مجھے مخاطب کرنا بھی پسند نہ کیا۔ یمنا سے بھی جو وہ پہلے تھوڑا بہت لاڈ پیار کر لیا کرتا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ہی وہ میرے کمرے میں آیا کرتا تھا، مگر پھر بھی میں اسے گلہ نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ جہاں زیب اور سویرا کی زندگی آئیڈیل تھی۔ جہاں زیب اس کا شیدا، وہ جو کہتی وہی ہوتا، اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کھلا جیب خرچ، وہ جہاں چاہتی آتی جاتی۔ جہاں زیب نے اس کے لیے ایک نئی گاڑی بھی لے لی تھی۔ اس نے سویرا پر کوئی پابندی عائد نہ کی تھی، وہ جیسا لباس چاہتی پہنتی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ 1 سال بعد میرے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، یمنا ہی کی طرح سانولی، عام شکل و صورت والی۔ میرے کندھے اور جھک گئے اور بوجھ بڑھ گیا تھا۔ 2 بیٹیاں، دونوں عام شکل و صورت والی، یعنی میری کہانی دوبارہ پھر دہرائی جائے گی۔ وہی نفرت، وہی حقارت، بے قدری۔ عورت ہونا ہی بہت مشکل ہے، اور پھر کالی عورت ہونا۔ ہمنا کو دیکھ کر بھی میں بہت روئی، مگر رونے سے کیا ہوتا ہے، نصیب تو نہیں بدلا جا سکتا نا۔ اور پھر دوسری طرف شادی کے 2 سال بعد سویرا کے یہاں ارمغان کی آمد ہوئی۔ اسی کی طرح سفید رنگت، تیکھے نقوش۔ جہاں زیب خوشی سے پاگل ہو گیا، منوں کے حساب سے خالص موتی چور کے لڈو بانٹے، شاندار عقیقہ کیا، سارے خاندان کو بلایا، حتیٰ کہ میرے روٹھے ہوئے بہن بھائی بھی شریک ہوئے۔ ہے نا عجیب بات، ہوتا ہے دنیا میں بہت کچھ عجیب۔ اسی شام جب اس نے سویرا کو ایک بیش قیمت ڈائمنڈ سیٹ تحفہ دیا، پھپھو کہے بنا نہ رہ پائیں کہ کوئی تحفہ سارا کے لیے بھی لاتے۔ سویرا کے چہرے پہ ناگواری آئی تھی، مگر جہاں زیب نے عجب دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 500 کا نوٹ مجھے پکڑایا، تم کوئی سوٹ خرید لینا سارا۔ میں نے بخوشی پیسے لے لیے، جانتی تھی سویرا حسین ہے، حسن کی چکا چوند کو ہیروں کی ضرورت ہوتی ہے، مجھ سی بدصورت کو تو کپڑوں کی ضرورت ہے کہ بس صورتی چھپی رہے۔ اور ارمغان کی پیدائش کے اگلے ہفتے ہی جہاں زیب میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کہا میں اپنا آپریشن کروا لوں، اسے مجھ سے مزید بچوں کی ضرورت نہیں، میں ایک جیسی کالی سی بیٹیوں کی اس کے لیے لائن لگاتی جا رہی ہوں، کل کو بیاہنے کی ذمہ داری تو باپ کی ہوگی نا۔ میں اس رات بھی روئی تھی، ساری رات اللہ سے گلے شکوے کرتی رہی تھی کہ اگر اس نے اپنے بندوں کو رنگ مختلف دیے تھے، کاش ان کے دلوں میں کالے بندوں کے لیے کچھ رحم ڈال دیتا۔ اور پھر جب یمنا 4 سال کی ہوئی، مجھے اس کو داخل کروانے کی فکر تھی۔ جہاں زیب نے کسی بھی نزدیکی عام اسکول میں داخلے کا کہہ دیا۔ میں زیادہ مہنگے اسکول میں پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے دھچکا لگا تھا، ایک کنٹری مینیجر کی بیٹی عام سے اسکول میں پڑھے گی۔ مجھے تو وہ ہر ماہ جیب خرچ کے لیے صرف 1000 روپیہ دیتا تھا، باقی سارا پیسہ وہ سویرا پر ہی لوٹاتا تھا۔ پہلی دفعہ میرے دل میں ملال پیدا ہوا، اگر یہاں اس کا ارمغان ہوتا تو کیا اس کے لیے بھی یہی کرتا؟ خیر میں نے یمنا کو قریبی کم فیس والے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا۔ اگلے ماہ اس کی فیس دینے کے بعد میرے پاس پیسے نہ بچے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے جہاں زیب سے مزید جیب خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیا، اتنا چیخا کہ میں شرم سے پانی ہو گئی۔ عیاشیاں بند کرو گی تو بچت کر سکو گی، سب کچھ کھانے پینے کو میں لا دیتا ہوں، تم کہاں اڑاتی ہو اتنے پیسے؟ اس کا لہجہ تلخ، آواز بلند تھی۔ میں چپ کی چپ رہ گئی۔ پھر کبھی اس سے میں نے پیسوں کا مطالبہ نہ کیا، بلکہ اپنے علاقے کے کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ شروع میں وہ اس پر بھی برہم ہوا، پھر سویرا کے سمجھانے پہ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ میرے پاس 2 بیٹیاں ہی رہیں۔ سویرا کے یہاں اوپر تلے مزید خوبصورت 3 بیٹے پیدا ہوئے۔
हर दफ़ा धूमधाम से उनका इस्तकबाल हुआ। और फिर उन्हीं गुजरते दिनों में मेरे सर पे एक और आफत टूटी। फूफो की डेथ हो गई। फूफो की वफ़ात के बाद जहांज़ेब ने छत पर एक कमरा और किचन बाथ और स्टोर बनवा दिया। मुझसे कहा मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊं, नीचे जगह कम है। एक कनाल के इस लग्जरी बंगले में सवेरा और जहांज़ेब के लिए अगर जगह की तंगी थी तो वो मेरे एक कमरे की वजह से थी। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया और खामोशी से थोड़ा बहुत सामान समेटकर ऊपर शिफ्ट हो गई। लेकिन नीचे वाले घर की सफाई का काम अभी भी मेरे ही ज़िम्मे था। यमुना के बाद हमना को भी मैंने उसी आम स्कूल में दाखिल करवा दिया। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मेरी बेटियां शुरू से ही तालीम में बहुत अच्छी थीं। ख़ास तौर पे यमुना बहुत समझदार और डिसिप्लिन और बहुत अजीब भी। पता है क्या अजीब बात थी उसमें मेरे जैसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे। उसे अपनी शक्ल रंगत पे कोई अफसुर्दगी ना थी। वो बचपन से हर क्लास में फ़र्स्ट आती थी। 5वीं में भी उसने स्कॉलरशिप लिया। पूरे साल में मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन वो होता जब मैं रिज़ल्ट सुनने स्कूल जाती। आम औरतों से हटकर उसे मुझसे बर्ताव किया जाता क्योंकि मेरे बच्चे पोजीशन होल्डर थे। सिर्फ एक दिन के लिए मैं दूसरी औरतों के सामने खुद पर रश्क करती। मैं हर साल रिज़ल्ट सुनने के बाद घर आने पे बच्चों से कहती थी कि अपने बाप को अपना रिज़ल्ट दिखाओ। और फिर अगली क्लासों में आते आते यमुना के रवैये में तब्दीली आती गई। अब वो बाप को रिज़ल्ट दिखाने नहीं जाती थी। मेरे लाख कहने पे भी कहती, पापा को क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके देखने से मेरा ग्रेड नहीं बढ़ेगा, वैसे भी बेदिली से ही देखते हैं वो। और जब मिडल में उसने स्कॉलरशिप लिया तो उसमें एक और अजीब तब्दीली आ गई। वो अरमगान और अयान को होमवर्क करवाने लगी। सवेरा इस बात पे बहुत खुश हुई क्योंकि यमुना के पढ़ाने की वजह से दोनों के ग्रेड्स इम्प्रूव हुए थे। पापा, मुझे नीचे एक कमरा चाहिए अलहदा जहाँ मैं आराम से पढ़ सकूँ। एक दिन जब मैं नीचे सेहन धो रही थी, वो दनदनाती हुई बाप के सामने आके खड़ी हो गई थी। मैं वही कमरा ले लेती हूँ जहाँ हम लोग पहले रहते थे। कल मैं अपनी चीज़ें सेट कर लूँगी। जहांज़ेब ने उसका मुतालबा सुनकर सवेरा के चेहरे की तरफ देखा जहाँ इज़्तिराब था। वहाँ मैंने कुछ सामान रखा हुआ है। बिलाखिर सवेरा बोल उठी, आंटी वो सामान मैं साथ वाले कमरे में रख दूँगी या चले वहीं पड़ा रहने दें, मुझे तो थोड़ी सी जगह चाहिए। ये कहकर उसने किसी की बात न सुनी और धड़ धड़ करती सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गए। और फिर अगले दिन जब जहांज़ेब ने मुझे कहा कि मैं यमुना को बता दूँ वो नीचे नहीं रह सकती, मेरे यमुना को ये बताने की देर थी। वो धड़ धड़ करती बाप के सामने आ गई। मैं भी उसके पीछे परेशान भागी आई। खूब बहस की उसने, पर बाप ने ये कह दिया वो लड़की है, लड़का नहीं कि उसे अलग कमरा दिया जाए, क्योंकि उसकी ज़िद थी अगर अरमगान और अयान के अलग कमरे हैं उसका और हमना का भी होना चाहिए। वो बाप से खाइफ नहीं हुई थी, वो अपनी मर्ज़ी से काम करती थी। हर तरह से ज़िद करने के बाद भी जब उसकी बात नहीं मानी गई तो बस फिर वो भी आपे से बाहर हो गई। हम अगर ऊपर रहते हैं और आप लोग यहाँ, तो बताएं मेरी अम्मी नीचे की सफाई क्यों करती हैं? क्या सवेरा आंटी आकर ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करती हैं? ठीक है, तुम अपनी माँ से कह दो वो कल से सफाई करनी छोड़ दे, अपनी मर्जी से करती है, और दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। मैं मज़ीद तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। जहांज़ेब इस बार बहुत ज़ोर से बोला था और यमुना कमरे से बाहर आ गई। मुझे दरवाजे पे खड़े देखकर ठटकी, फिर मुस्कुराई और खामोशी से ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। अगले दिन जब मैं सफाई करने आई तो सवेरा ने मुझे रोक दिया कि मैं बेटियों को बाप के सामने खड़ा करके उससे जंग करना चाहती हूँ। फिर कई घंटे मेरी मिन्नतों समाजतों के बाद जाकर सवेरा का कुछ मूड ठीक हुआ। यमुना ने मैट्रिक में भी ना सिर्फ स्कूल में टॉप किया बल्कि बोर्ड में 3री पोजीशन ली। सारे ख़ानदान में एकदम हर एक की ज़ुबान पे यमुना का नाम आ गया। मैं यमुना को देखती तो हैरान रहती, उसे किसी किस्म का एहसास कमतरी न था। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ लोग उससे बात करते हुए मरूब होते हैं। वो हर उम्र के इंसान से बेदरेग बातें की जाती है। और फिर एक अजीब बात हुई, जहांज़ेब ने यमुना पर ख़ास तवज्जो देनी शुरू कर दी। शायद उसके इर्द गिर्द मौजूद हर फर्द यमुना यमुना करता था। मैट्रिक के शानदार रिज़ल्ट पर उसने ख़ानदान के लोगों को एक ज़बरदस्त पार्टी दी और पार्टी में उसने कहा कि यमुना आगे MBBS करेगी, जिस पर यमुना एकदम बोली, हमें नीचे के पोर्शन में एक अलग कमरा तो आप दे नहीं सकते, मेडिकल की भारी फीसें कैसे देंगे आप? जहांज़ेब गुस्से में वहाँ से उठ गया। माहौल ख़राब हुआ। पार्टी ख़त्म होने के बाद मैंने यमुना को समझाना चाहा कि उसे अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, मगर उसने मेरी एक न मानी और FA में इकनॉमिक्स ले ली। वक्त इसी तरह गुजरता गया। यमुना ने FA करने के बाद BA में दाखिला लिया।
اس کی دیکھا دیکھی ہمنا نے بھی باپ کی خواہشات کو رد کرتے ہوئے FA میں اکنامکس ہی رکھی، اور پھر انہی دنوں جہاں زیب نے شہر کے ایک پوش علاقے میں بہت بڑی کوٹھی تعمیر کروائی۔ کوٹھی تعمیر کرانے میں سال گزر گیا۔ جیسے ہی گھر تیار ہوا وہ سویرا کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ ہم سب شوق رہ گئے، ہمارا خیال تھا وہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائے گا، اور اس سے بھی بڑا شوق تب لگا جب اس نے گھر کی نچلی منزل کرائے پہ چڑھا دی۔ میں نے پہلے کی طرح اب بھی خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر یمنا باز نہ آئی۔ اس نے جہاں زیب سے بہت بحث کی، اور بحث کا نتیجہ یہ ہوا وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ جب میں نے یمنا کو سمجھانا چاہا تو وہ میری بات کاٹ کے بولی، امی پلیز آپ کچھ مت کہیں، ساری عمر شوہر کے سامنے خاموشی کے ساتھ گزاری تو پھر ہمارے سامنے یہ تقریریں کیوں؟ آپ نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے برباد کر لی، اب ہمیں ہماری زندگی اپنے طریقے سے سنوارنے دے، جو ہمارا حق ہے اس کے لیے اگر آپ نہیں لڑ سکتی ہمیں لڑنے دے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے مجھ سے اتنی تلخی سے بات کی تھی، میں تو بس گم سم سی ہو گئی۔ اور پھر جہاں زیب کا سزا دینے کا وہی طریقہ، اس نے اگلے ماہ مجھے جیب خرچ نہ بھیجا، لیکن تیسرے ہی دن یمنا نے لا کے میرے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھے کہ وہ پاپا سے جیب خرچ لے آئی ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ یمنا کو پیسے دے کر گیا۔ جب شام میں آ کر جہاں زیب نے یہ سارا معاملہ حل کیا، تم نے اسے پیسے لینے میرے دفتر کیوں بھیجا؟ میں یمنا کی دیدہ دلیری اور اطمینان پر حیران تو جہاں زیب کے غصے سے پریشان۔ مجھے جب روپوں کی ضرورت ہوگی میں ضرور آؤں گی، میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی یمنا نے جواب دیا۔ اور ہاں پلیز اب آپ ہمارا جیب خرچ بڑھا دیں، ہم 80 کی دہائی میں نہیں رہتے، 21ویں صدی ہے یہ۔ اس نے اپنی کرسی کو جھلانا بند نہ کیا اور اسی انداز میں باپ سے بات کرتی رہی، اور یمنا کے اس مطالبے پہ جہاں زیب نے کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن آگ برساتی نظروں سے پہلے اسے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے یمنا کو سمجھانا چاہا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے، پھر بھی اس کا اطمینان برقرار رہا۔ پیسے باپ سے نہیں لوں گی تو کیا سڑک پہ کھڑی ہو کے بھیک مانگوں گی؟ میں بہت دیر تک غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جو بالکل میرے جیسا تھا، میرے جیسی عام رنگت، پھر بھی وہ بہت خاص تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ایک اور اچھی تبدیلی آئی تھی۔ یمنا کی ارمغان اور ایان کے ساتھ ساتھ اس سے چھوٹے دونوں بھائیوں سے بھی بہت اچھی دوستی تھی۔ نہ صرف اس کی دوستی تھی بلکہ بعض اوقات وہ انہیں کسی بات پہ جھڑک بھی دیتی۔ عجیب بات تھی، وہ خاموشی سے جھڑکیں کھاتے، ان میں سے کوئی بھی یمنا کے آگے سے بولنے کی جرت نہ کرتا، خاص طور پہ ارمغان تو اس کے آگے پیچھے پھرتا۔ یمنا تھوڑا بھی ناراض ہوتی تو بہانے سے اسے منانے کی کوشش کرتا۔ وہ چاروں اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود یمنا سے دبتے تھے، اس کی توجہ کے طالب رہتے تھے، اور سویرا کی تمام ترین برین واشنگ کے باوجود وہ یمنا سے کبھی بھی بدظن نہ ہوئے۔ پہلے وہ چھپ چھپ کر اوپر آیا کرتے تھے، مگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کھلے عام آنے لگے۔ الگ گھر لینے کے باوجود بھی ہفتے میں 3-4 بار تو مغیث اور ایان ضرور یمنا سے ملنے آتے۔ یمنا بھی ہفتے میں 2-1 بار ان کے گھر ضرور جاتی تھی۔ یمنا کے BA کے پیپرز ہونے والے تھے۔ اس دن ارمغان اور جہاں زیب ہماری طرف آئے ہوئے تھے۔ جب یمنا نے باپ کا موڈ دیکھتے ہوئے بات بدل دی، پاپا اب ایک کمرے میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، اب تم ہی بتاؤ نا ارمغان، ایک کمرے میں آج کے دور میں بھلا 3 لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ارمغان جو یوں ہی یمنا کی ہاں میں ہاں ملایا کرتا تھا فوراً بول اٹھا، پاپا آپا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو نیچے والی منزل خالی کروا کے آپا وغیرہ کو دینی چاہیے۔ میں نے چائے کا کپ جہاں زیب کو تھماتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے چہرے پہ الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ ٹھیک ہے، میں نیچے والی منزل خالی کرا دوں گا، کچھ دھیمی آواز میں اس نے کہا تھا۔ بالآخر ارمغان کی مدد سے وہ اپنے بہت سے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے ماہ سے جہاں زیب نے ان دونوں بہنوں کا جیب خرچ الگ سے لگا دیا۔ 2 ماہ بعد نیچے والی منزل خالی ہو گئی، ہم لوگ نیچے شفٹ ہو گئے۔ پہلی بار وہ گھر صحیح معنوں میں مجھے اپنا لگا تھا۔ پہلی بار مجھے یوں لگا تھا میں اس گھر کی مالکن ہوں، ہر چیز پہ میرا اختیار ہے۔ میں نے بچوں کو ٹیوشنز پڑھانی بھی بند کر دی تھی۔ BA میں اس نے کالج میں ٹاپ کیا، پھر MA اکنامکس میں داخلہ لے لیا۔ ہمنا بھی اسی کی طرح تھی، بے انتہا ذہین، اور ان دنوں CA کر رہی تھی۔ جب ایک عجیب بات ہوئی، میرے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے فراز کے لیے یمنا کا رشتہ مانگا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ فراز بہت خوبصورت تھا، انجینئر تھا، سب سے بڑھ کر اتنا گورا چٹا، اور یمنا تو میرے جیسی۔ میں نے سوچا ایک بار پھر میری کہانی دہرائی جائے گی،
मेरे भाई ने मुझ पर तरस खाते हुए मेरी बेटी का रिश्ता मांगा। और फराज यकीनन बेखबर होगा। फराज पिछले 2 साल से कह रहा था कि हम उसके लिए यमुना का रिश्ता मांगें, मगर मैं चाहता था कि यमुना आराम से अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर ले, फराज भी अच्छी जॉब में थोड़ा स्टैब्लिश हो जाए, फिर मैं रिश्ते की बात करूँगा। मुझे अपने भाई की बात पे यकीन नहीं आ रहा था। फराज ने खुद रिश्ता मांगा, भला ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा और भाई को वजह बताए बगैर इनकार रिपी। वो हक्का बक्का रह गए। शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इनकार कर सकती हूँ। बहुत देर मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, मगर मेरी ना हाँ में ना बदली। मैंने यमुना को बता दिया कि फराज का रिश्ता आया था, उसके लिए मैंने इनकार कर दिया है। वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता, मैंने कहा। क्यों? उसने बड़ी हैरानगी से मुझे देखा तो मैंने नज़रें चुरा ली। अम्मी, जो भी आपका फ़ैसला होगा ना वो मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ। हर सफ़ेद शख्स जहाँ ज़ेब हसन नहीं होता। आप जिस बात से खौफज़दा होकर इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं ना, मेरे लिए वो बिल्कुल बेमायनी है। मुझे ज़िंदगी गुजारना आता है, अपनी कमज़ोरी को पढ़ के अपनी ताकत बनाना जानती हूँ उसे। मेरे साथ कोई भी जहाँ ज़ेब हसन जैसा सलूक नहीं कर सकता। वो बड़े सुकून से कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। लोग कहते हैं माँ औलाद के दिलों का हाल जान लेती है, मगर मेरे साथ इसके बरक्स हुआ था। वो मेरे दिल की हर कैफियत, हर खौफ, हर सवाल को जानती थी, और पता नहीं ऐसा कब से था। और फिर अगले दिन जब मैंने जहाँ ज़ेब को बुलवाया और उससे फराज के रिश्ते के लिए बात की, वो तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गया। तुम होती कौन हो मेरे बच्चों की शादी का फैसला करने वाली कम अक्ल औरत? मैं मर गया हूँ? जो मेरे होते तुम उसकी शादी अपनी मर्जी से करोगी, और मुबीन, तुम्हारे उस भाई के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँ? मुझे आज तक वो बेइज्जती नहीं भूली जो उसने मेरी दूसरी शादी करने पे मेरी की थी। और वैसे भी यमुना के बारे में ना मेरी बड़ी बाजी अपने बेटे के लिए साल पहले बात कर चुकी है मुझसे। फायजा बाजी का बेटा हसन भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करता था। जहाँ ज़ेब की तरह हंसी, आज भी मैं उतनी ही कमज़ोर थी, उसके खिलाफ कैसे चल सकती थी। तुम यमुना को हसन के बारे में बता देना, हो सकता है अगले हफ्ते बाजी मंगनी करने आए। और एक बात तुम्हें वाज़ेह कर दूँ, हमना का रिश्ता भी मैं जहाँ चाहूँगा करूँगा। तुम उनकी शादियों के बारे में फ़ैसला करने वाली कोई नहीं हो। वो तेज़ आवाज़ में कह रहा था। क्यों पापा, अम्मी कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर सकती? न जाने यमुना कब वहाँ आई थी। औलाद की ज़िंदगी के फ़ैसले तो माँ बाप मिलके ही करते हैं ना, वो धीमे और खुश्क लहजे में बोली। और आप जब अरमगान की ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करने लगेंगे तो अपनी दूसरी बीवी को नहीं पूछेंगे? हाँ पूछूंगा, उससे भी ज़रूर पूछूंगा, मगर वो तुम्हारी माँ की तरह नहीं है। उसके पास कोई अहलियत है, इसके पास ना शक्ल है ना अक्ल। यह हर लिहाज से बहुत मामूली है। मुझे लगा था उसने मेरी बेटी के सामने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मार दिया था। मेरे सामने दोबारा ये लफ्ज़ मामूली कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो इंसान खुद मामूली होता है वो दूसरों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। मुझसे पूछे मुझसे कि इस औरत के मुकाबले में मुझे आप कितने छोटे, मामूली और आम लगते हैं। मेरी माँ के पास ना शक्ल है ना अक्ल, आपके पास तो थी ना। आपने उस शक्ल और अक्ल का क्या इस्तेमाल किया? अपनी सारी डिग्रियों और मेडल्स को ऑफिस की 10 मंजिला इमारत के बाहर रख के जला दें। बताएं लोगों को, आपने पिछले 23 साल में अपने जहन को सिर्फ अपनी पहली बीवी और बच्चों को टॉर्चर करने के तरीके ढूंढने में इस्तेमाल किया है। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी, चेहरा सुर्ख। जहाँ ज़ेब का चेहरा धुआं धुआं तो मैं सकते के आलम में। आपको ये औरत बदसूरत लगती है, काली लगती है, बेअकल? मुझसे पूछे मुझे ये औरत क्या लगती है? बात करते करते वो मेरे पास आई। अचानक मेरे गले में बाहें डालते हुए मेरा माथा चूम लिया। मेरा सांस रुक गया। मैंने जहाँ ज़ेब को देखा, पहली दफ़ा उसकी आंखों में तारीकी थी। मैं आपको बताऊं, इस अजीम औरत के सामने आप कितने मामूली लगते हैं, चींटी से भी छोटे। सारी ज़िंदगी मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफ़रत और जहर रहा। मैंने आपके नाम के अलावा आज तक किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। आपकी शख्सियत में पिछले 22 सालों में मैंने इतनी भी मजबूती नहीं देखी कि आपके लिए एक अच्छा जुमला ही कह सकूं। मेरी माँ को कम सूरत और कमज़ोर जानते हुए आपके मुंह से निकला हुआ हर बुरा लफ्ज़ आपको मेरी नज़रों में गिराता गया। जहाँ ज़ेब अचानक चलता हो उसके पास आया और उसके चेहरे पे थप्पड़ मारना चाहा, उसने दूसरे हाथ से बाप का हाथ पकड़ लिया। आपने हमसे बाप वाली मोहब्बत नहीं की, मारने का हक नहीं आपको। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? आपने
کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ آپ نے کیا دیا میری ماں کو؟ نہیں پاپا، آپ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ 23 سال اس عورت کی اتنی تذلیل کرتے رہے کہ اب آپ کو بولنا نہیں چاہیے۔ جو مرد اپنی بیوی کو معاشرے میں عزت نہ دلا سکے، کروڑوں کا مالک ہوتے اسے پائی پائی کو ترسائے، قابل نفرت ہوا کرتا ہے وہ مرد۔ اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، نہ آپ کی عزت۔ اس لیے میری زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کی آپ نہ کوشش کریں، یہ حق صرف اور صرف میری ماں کو ہے۔ جہاں سے بے اعتباری کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھے دیکھا اور پھر جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ لاؤن سے چلا گیا۔ مگر جانے سے پہلے میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا اور اس چیز نے میرے اعصاب کو سن کر دیا۔ 23 سال میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خوبصورت شخص کو روتے دیکھنا کتنا عجیب ہے نا؟ اور میں نے یہ منظر آج دیکھ لیا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں وہ دکھ کے آنسو ہوں گے، شرمندگی کے آنسو ہوں گے۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ آنسو یمنا کو کھونے کے تھے، اپنی ہونے ہار بیٹی کو کھونے کے۔ وہ آنسو صرف اس کی آنکھوں میں اس لیے آئے تھے کہ یمنا نے باپ پر ماں کو ترجیح دی تھی۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، یمنا نے خوبصورت سفید باپ کی بجائے کالی بدصورت ماں کا کیوں انتخاب کیا؟ آپ بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی معمولی شکل والے انسان سے بھی محبت کرے؟ اور اس وقت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی سوچ رہی ہوں کچھ منٹ پہلے کیا ہوا۔ دل چاہ رہا ہے یمنا سے پوچھوں کیا میں نے جو زندگی 23 سال گزاری صحیح تھی یا غلط؟ اور میرے استفسار کرنے پر اس نے کیا کہا؟ امی، آپ نے زندگی کو بہت غلط طریقے سے گزارا۔ کالا یا عام شکل کا ہونا کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ یہ کالے گورے کا تصور نہ صرف ادھر برے صغیر میں ہے، دنیا اب اس تصور سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ رنگ گورا کرنے والی کریمیں اور کالے سے نفرت آج بھی ہمارے دلوں میں اس لیے ہے کہ ہم پر کئی سال گوروں نے حکومت کی۔ ہم آج بھی گورے کو اپنا حکمران سمجھتے ہیں۔ کالا رنگ اگر اتنا بڑا عیب ہوتا نا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج یاد نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کالی کملی والے کے نام سے نہ مخاطب کرتا، غلاف کعبہ کالا نہ ہوتا۔ امی، آپ نے بہت غلط کیا، اپنا آپ منوانا چاہیے تھا۔ گورے لوگوں کی غلامی میں زندگی صرف کر دینا کوئی بہت بڑی عقل مندی نہیں۔ یمنا کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی کہ میری طرح وہ کالی رنگت کے باعث گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے زندگی نہیں گزارے گی، بلکہ اسے جہاں زیب حسن جیسے حسین لوگوں کی دنیا میں اپنی جگہ بنانا آتا ہے۔ اور کیسے یہ سارے ادراک، سارے کشف 15 منٹ پہلے ہی تو ہوئے ہیں مجھ پر۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، گزرے 23 سالوں کا سوگ مناؤں یا آنے والے سالوں کا جشن، یا پھر گھٹنوں کے بل گر کر خدا کا شکر ادا کروں کہ اس نے دنیا میں کسی ایک انسان کے لیے تو میرا وجود، میری ذات غلاف کعبہ جیسا بنایا، سیاہ اور مقدس، اور وہ انسان یمنا ہے۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ تو بتا سکتے ہیں۔